کیا واقعی اس بات کی کیا حقیقت ہے اور اس بات کے اندر کتنی صداقت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو لشکر ہوگا اس میں خراسان کے لوگ ہوں گے، یعنی موجودہ افغانستان اور پاکستان کے لوگ ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے، امام مہدی علیہ السلام، ظہور مہدی علیہ السلام کا جو باب باندھا ہے ابن ماجہ نے، اس کے اندر ایک حدیث ہے 4088 نمبر پر، یخرج ناس من المشرق فیوقتون للمہدی، کہ مشرق کی طرف سے کچھ لوگ اٹھیں گے جو امام مہدی علیہ السلام کے راہ کو ہموار کریں گے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ اس حدیث پہ غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، چونکہ مشرق کے یعنی مکے سے اس طرف سے مشرق کی جانب ہے، چونکہ ہماری سرزمین ہے، تو اس سے مراد پرانا جو وادی سندھ ہے یعنی پاکستان اور افغانستان کے بیچ والا یہ جو علاقہ ہے، یہ لوگ مراد ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت اٹھائیں گے یہاں سے، اور یہ یہاں سے جا کر امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ ملک پاکستان کو اللہ نے بنایا ہی اسی لیے، پاکستان کو اللہ نے وجود ہی اسی لیے بخشا، یہ ملک پاکستان بنائے اس لیے کہ اللہ رب العزت اس ملک سے ایک بہت بڑا کام لیں گے۔ اور نسائی شریف کے اندر بھی ایک حدیث ہے جس حدیث میں اس جنگ کی امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ یہ خراسان کے جو لوگ ہوں گے، یہ جو لشکر ہے، اس غزوہ ہند کے نام سے اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے متعلق ہم سے وعدہ لیا، یعنی وعدہ لیا پیشن گوئی کی غزوہ ہند کی۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أَنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، اگر میں نے اس غزوہ ہند کو پایا تو میں اس میں اپنے مال اور جان کے ساتھ شریک ہوں گا، جہاد کروں گا، مال اور جان کو خرچ کروں گا۔ فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاء، اگر میں اس میں شہید کیا گیا تو میں سب سے افضل شہیدوں میں میرا شمار ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ أَرْجَعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، اگر میں واپس لوٹ آیا تو میں المحرر شمار کے یعنی جہنم سے نجات کیا ہوا، آزاد کیا ہوا میں شمار ہوں گا۔ تو یہ حدیث نسائی شریف کے اندر ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث جو جہاد کے باب میں غزوہ ہند کے لیے لے کر آئے، تو اس سے مراد یعنی غزوہ ہند، اور اس سے مراد یہ خراسان کے لوگ ہیں جو پاکستان اور افغانستان کے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے، میں نے عرض کیا، اس ملک کو بنایا اس لیے کہ اللہ نے اس ملک سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ بیت المقدس ہے نا، یہ 3 مرتبہ فتح ہوا، یعنی 2 مرتبہ فتح ہوا، 1 مرتبہ آگے چل کے اللہ سے نصیب کریں گے۔ 1 مرتبہ عربوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اسے فتح کیا، بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، انہوں نے چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دی اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ دوسری مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبی جنگ لڑ کر ان سے بیت المقدس کو آزاد کرایا، اور تیسری بار بیت المقدس پھر فتح ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت یہ اعزاز پاکستان والوں کو نصیب کریں گے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا زمانہ قریب ہے۔ ممکن ہے کہ ابھی امام مہدی علیہ السلام 2024 یا 25 میں نکلے۔ مفتی ابو لبابہ شاہ نے، ان کی ایک کتاب ہے دجالیات، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے دانیال علیہ السلام کے تختوں کے حوالے سے، کہ دانیال علیہ السلام کے تختوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی، اس ریاست کے قائم ہونے کے 50 سال بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، یعنی ایک ریاست قائم ہوگی یہودی کی، اور اس ریاست کے 50 سال بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اب اگر ذرا غور کریں، ذرا دیکھیں کہ 1947 اور 46 میں یہ بات چلی، لیکن 1973 میں جا کے اقوام متحدہ نے بنی اسرائیل کو، جو موجودہ یہودیوں کی ریاست ہے، اس کو بطور ملک کے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا۔ تو ایک ملک کے حیثیت سے بنی اسرائیل 1973 میں جا کے تسلیم ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے 1973 اب 2023 چل رہا ہے، تو 1973 سے 2023 تک اس کے 50 سال مکمل ہو گئے، پورے ہو گئے 50 سال، تو لہٰذا ممکن ہے کہ 2024 تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے، اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو انشاءاللہ پاکستانی امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ تختیوں کے مطابق 50 سال پورے ہو گئے۔ اس سے پہلے یہودیوں کی، یعنی 1973 سے پہلے یہودیوں کو کوئی ریاست کسی نے تسلیم نہیں کی تھی، ان کا ملک نہیں تھا۔ ابھی بھی اگرچہ زبردستی ان کو تھوپا گیا ہمارے سر کے اوپر، زبردستی
جو نہ ان کو لایا گیا، زبردستی انہیں یہاں پہ آباد کیا گیا، لیکن بہرحال جو پیشن گوئی ہے انبیاء کی زبانی سے وہ پوری ہونے جا رہی ہے۔ اور ابھی جن لوگوں نے انہیں ہمارے سر پہ تھوپا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، اگر وہ ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اپنے لیے ایک ملک بسانا چاہتے ہیں، اور ریاست بھی وہ جو اللہ نے انہیں دی، اللہ نے انہیں الاٹ کر کے دی، تو جب ایک چیز اللہ نے انہیں دی، اللہ نے انہیں الاٹ کر کے دی، تو لوگ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، لوگ اس کے اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ یہودیوں کی طرف سے ایک سازش ہے جو پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے کہ جناب علیہ ہم اس زمین کے وارث ہیں، اللہ نے یہ زمین ہمیں الاٹ کر کے دی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اگر اس مطلب فلسفے کو تسلیم کیا جائے تو پھر تو پوری دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر فلسطین پر یہودیوں نے صرف 99 سال حکومت کی ہے، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریف آوری کے بعد، حضرت شمعیل علیہ السلام کی سرپرستی میں، ان کی سرگردگی میں، ان کی سرپرستی میں 99 سال صرف انہوں نے حکومت کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد۔ وہ بھی ان کی ٹوٹی پھوٹی حکومت تھی، کوئی مکمل حکومت نہیں تھی، ان کی ٹوٹی پھوٹی حکومت تھی۔ اس حکومت کو بھی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، کہ بدعمال ایسے تھے کہ نبیوں کو انہوں نے شہید کیا، ایسے بدعمال تھے کہ نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا، تو ان کی گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ ٹوٹی پھوٹی حکومت بھی ان سے چھین لی۔ حالانکہ ان سے پہلے کنعانی جو کہ عرب ہے وہ فلسطین کے اصل وارث ہیں، جو کہ جزیرہ عرب سے آ کر یہاں پہ آباد رہے اور صدیوں یہاں پہ انہوں نے اپنی حکومت کی۔ تو اب اگر یہودی کی یہ بات مان لی بھی جائے، اگر یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارے تو آبا و اجداد نے یہاں پہ حکومت کی ہے، اب ہم جا کر یہاں پہ حکومت کریں گے، اس کے وارث ہی ہم ہیں، اگر مطلب ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا بھی جائے تو پھر پوری دنیا کا جو سسٹم ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسے دیکھا جائے تو امریکہ پہ پہلے کسی اور کی حکومت تھی، یا ہمارا موجودہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ علاقے ان میں انگریزوں کی حکومت تھی، پتہ نہیں کتنے سال کر کے گئے حکومت۔ اور اسی طرح زمین کے کس حصے پر پہلے کس کی حکومت تھی، پھر کس کی تھی، تو وہ پھر سارے اٹھیں گے، سارے یہ کہیں گے جی ہمارے آبا و اجداد نے یہاں پہ جناب علی کی حکومت کر کے ہمارے آبا و اجداد گئے، اب چونکہ ہم اس کے اصل وارث بن گئے۔ اگر اس فلسفے کو تسلیم کر لیا بھی جائے تو پوری دنیا کا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اس سرزمین کے اصل وارث وہ فلسطینی ہیں، یعنی جو کنعانی جزیرہ عرب سے آئے تھے یہاں پہ صدیوں حکومت کی، وہ ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اپنی ایمان پہ محنت ہو، اپنی جان پہ محنت ہو، اور اعمالوں پہ محنت ہو، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھی اللہ کسی گناہ گار کو ایسے شخص کو نہیں بنائیں گے۔ اس کے لیے تقویٰ چاہیے، اس کے لیے ایمان چاہیے، اس کے لیے پرہیزگاری چاہیے۔ ہاں، اور اللہ رب العزت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں، آثار سے یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ جیسا کہ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ یخرج الناس من المشرق، مشرق کی جانب سے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے وہاں پہ مدینہ میں، تو اس کا مشرق والا حصہ یہ حصہ بنتا ہے، مشرق سے لوگ اٹھیں گے فیوطئون للمہدی، امام مہدی علیہ السلام کے راہ کو ہموار کریں گے۔ اور نسائی شریف کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا غزوہ ہند کے متعلق جو حدیث ہے کہ خراسان کے لوگ، اور خراسان یہی پاکستان اور افغانستان والا علاقہ ہے، تو میرے بھائی زمانہ قریب ہے، ابھی سے ہم اپنی محنت اور ابھی سے ہم اپنی ایمان پہ محنت کریں، تقویٰ، پرہیزگاری اور اللہ سے ڈریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اعمال کریں۔